علیہ وسلم فاشتکا الیہ الناس من العطش۔ تو ان صاحب کو دیکھا کہ رجل معتدل الگ تھلگ بیٹھے ہوئے تھے، نماز انہوں نے نہیں پڑھی۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے نماز نہیں ہمارے ساتھ پڑھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اصابتنی جنابت ولا ماء، پانی نہیں مہیا ہوا، اس لیے میں نے غسل نہیں کیا، اس لیے نماز نہیں پڑھی۔ تو قالا، سرکار نے فرمایا علیک بالسعید فإنہ یکفیک۔ یہی مقصد ترجمہ ہے کہ السعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء، کہ سعید طیب کفایت کرے گا یعنی جگہ لے گا، پاک مٹی جگہ لے گی، من الماء پانی کی جگہ لے گی۔ تو پانی سے جتنی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں وتنی چیزیں درست ہو سکتی ہیں سعید طیب سے۔ مطلب یہ نکلا کہ ہمارے پاس دونوں کا درجہ یکساں ہے، دونوں برابر ہیں، کسی قسم کی کمی یا کمی بیشی پائی نہیں جاتی۔ یہی مقصد ترجمہ ہے۔ تو اس باب میں اس مسئلے میں امام بخاری احناف کی تائید کرتے ہیں، اور حضرات کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے، یا اسی طرح سعید طیب کا ترجمہ اور حضرات نے سعید کے عرض منبت کا کیا ہے، قابل انبات ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک اس قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ فإنہ یکفیک۔ اس کے بعد سفر شروع ہوا سرکار کا، لوگوں نے پھر سے گزارش کی اور بتایا کہ لوگوں کو پیاس کی شدت ہو رہی ہے اور نہیں ہے پانی۔ تو نزلہ، سرکار اتر گئے۔ فدعا فلانا کانا یسمیہ ابو رجاء نسیہ عوف۔ ابو رجاء تو ان صاحب کا نام یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن نسیہ عوف راوی ان کے نام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ایک صاحب کو بھی بلایا، ودعا علی، اور حضرت علی کو بھی بلا بھیجا سرکار نے، دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اور تلاشو پانی کو، فابتغیا الماء۔ چنانچہ وہ دونوں نکلے۔ تلقیا امراۃ بین مزادتین او سطیحتین من ماء۔ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ علی بعیر لہا، اونٹ پر سوار ہے، اور اس کے دونوں طرف دو مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں، پانی کے بڑے بڑے مشک لٹکے ہوئے ہیں۔ فتلقیا امراۃ بین مزادتین او سطیحتین، دونوں کے بیچ میں ہے، یعنی دونوں طرف وہ لٹکے ہوئے ہیں اور یہ اونٹ کی پشت پر سوار ہے۔ تو قالا لہا، تو دونوں نے پوچھا اس عورت سے کہ این الماء، پانی کہاں یہاں؟ تو عورت نے کہا یہاں تو نہیں ہے پانی قریب میں، البتہ اہدی بالماء امسی ہذہ الساعۃ، کل میری اسی لمحے میں ملاقات ہوئی تھی پانی سے۔ مطلب یہ کہ ایک دن کا سفر کر کے آئی ہوں میں، کل اس وقت میں نے پانی حاصل کیا تھا، وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں مجھے ایک دن کا وقت لگا ہے۔ اہدی بالماء امسی ہذہ الساعۃ ونفرنا خلوفا، اور مسئلہ یہ بھی کہ ہمارا یہاں پانی کا انتظام مرد کرتے ہیں، مرد لاتے ہیں پانی، عورتیں باہر نہیں جاتی، لیکن اتفاق ایسا کہ سب مرد گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور اب پانی لانے کے لیے کوئی مرد نہیں تھا، تو اس لیے مجھے عورت کو نکلنا پڑا، ورنہ تو عورتیں ہمارے یہاں یہ انتظام نہیں کرتی، یہ کام نہیں کرتی۔ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ، خلوفاً، خلوف خالف کی جمع ہے، غائب کا، یعنی سب دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً نکلنا پڑا تھا پانی لانے کے لیے۔ قالا، تو دونوں نے کہا کہ قالا لہا انطلقی، چلو ہمارے ساتھ، انطلقی اذن، اگر بات ایسی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اتنی دور جا کر لانا پڑے گا، اور اتنی دور جا کر آنے تک یہاں قافلہ پانی کی تلاش میں، پانی کے انتظار میں پریشان ہے، تو اتنا انتظار نہیں کر سکتے لوگ، اس لیے اسی کو پکڑ کر کے لے جائیں گے۔ اس لیے کہ سرکار نے تو حکم دیا تھا پانی لانے کا، اب پانی لانے کے لیے جائیں گے تو یہ خلاف مقتضیٰ ہے، اس لیے کہ اتنی دور سے لانا بہت مشکل ہے، دشواری ہے، تو اسی کو پکڑ کر کے لے جاتے ہیں، عورت کو ہی۔ تو انطلقی اذن، قالت، تو اس نے پوچھا الی این، قالا، تو دونوں نے فرمایا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس۔ قالت، تو اس عورت نے کہا الذی یقال لہ الصابی، کیا وہی شخص جس کو صابی کہا جاتا ہے، بددین، اس لیے کہ
بددین کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں عربوں کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا، اپنا آبائی مذہب بدل لیا، دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، تو اس لیے اپنے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کر لینے والے کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ صابی کہتے تھے۔ تو الذی قال الذی یقال له الصابی قال هو الذی تعنینا، یہی وہی شخص ہے جس کا تم مراد لے رہی ہو۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کی تردید کریں گے تو وہ ہم سے بحث میں لگ جائے گی، اب اس سے لڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے پانی کی، آپ کا حکم ہے پانی مہیا کرانے کا، تو اس عورت سے اب مباحثہ کرنے کا یا لڑنے کا کوئی موقع نہیں، اور نام بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ نام بول دیں گے تو سرکار کی شان میں گستاخی بے ادبی ہو جائے گی، تو ان کو بڑا دشوار ہوا یہ، تو انہوں نے کہا ہاں وہی شخص ہے جس کو تم مراد لے رہی ہو۔ تو ایک قسم کا گول مٹول جواب دیا، گول مول بات کی ان دونوں نے، تاکہ اس کی تردید بھی نہ ہو اور اس کی تصدیق بھی نہ ہو۔ تو قالا هو الذی تعنینا فانطلقی، چنانچہ وہ فانطلقی اس لیے چلو اب جس کا تم مراد اسی شخص کے پاس، انہی صاحب کے پاس چلو۔ فجاء بها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے، حضرت علی نے اور ان کے ساتھی دونوں اس عورت کو لے کر کے خدمت میں پہنچے سرکار کی۔ حدثاہ الحدیث، تذکرہ بھی کر دیا کہ آپ کا حکم تو پانی لانے کا تھا، ہم تلاش میں نکلے تھے پانی کے، عورت پانی کے ساتھ ملی، اس سے ہم نے پانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے لمبا فاصلہ بیان کیا کہ وہاں تک جا کر آنے میں 24 گھنٹے لگ جائیں گے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ پانی کے بجائے پانی والی عورت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ حدثاہ الحدیث، سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فاستنزلوها عن بعیرها، لوگوں نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ پر سے اس کو نیچے اتارا۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو قال الستيحتين وأوسع أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس۔ اس کے بعد سرکار نے ایک برتن منگایا اور اس برتن میں ان مشکوں کا منہ کھول دیا۔ مشک کے دو طرف منہ ہوتے تھے، ایک طرف پانی بھرنے کے لیے بڑا منہ ہوتا تھا اوپر کی جانب، اور نیچے کی جانب تھوڑا سا چھوٹا منہ ہوتا تھا جس سے لوگ پانی نکالتے تھے، لیتے تھے۔ تو اوپر کے منہ کو آپ نے ففرغ فیہ من افواہ المزادتین، دونوں مشکوں کا منہ کھول دیا سرکار نے اور پانی انڈیل دیا برتن میں۔ اس کے بعد پھر اور اس میں کلی بھی کی سرکار نے، پھر اس کو ڈال دیا اسی کے مشک میں۔ مشک میں ڈالنے کے بعد اطلق العزالیہ، نیچے والے منہ کو سرکار نے کھول دیا جس سے لوگ پانی لیتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں میں اعلان کرایا گیا کہ استعمال کرو اور پیو اور پلاؤ۔ فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذاك النوتي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، اور پھر ان صاحب کو بھی ایک برتن پانی دیا گیا جنہوں نے غسل نہیں کیا تھا، پانی مہیا نہ ہونے کی پورے قافلے نے خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور ان صاحب کو بھی پانی دیا گیا جنہوں نے پانی مہیا نہ ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کیا تھا۔ قال، فرمایا ان صاحب سے سرکار نے کہ اذهب فافرغه عليك، کہ جاؤ پانی لے جاؤ اور اپنے بدن پر انڈیل لو، بہا لو اپنے آپ پر، غسل کر لو۔ وہی قائمۃ تنظر الی ما یفعل بمائها، اور وہ عورت کھڑی وہ پورا منظر دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ، اس کے مشق کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَأَنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِنْعَةً مِنْهَا حِينَ ابْتُدِئَ فِيهَا، اور اللہ کی قسم کہ اس سے کسی قسم کی کوئی چیز چھینی نہیں گئی، لی نہیں گئی، جتنا اس کا پانی تھا اتنا ہی تھا، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے، راوی فرماتے ہیں کہ وہ مشق اور وہ تھیلا جس میں پانی تھا اشد ملأۃ منہا، اور زیادہ بھر گیا تھا، حین ابتدئ منہا، جب پانی لینا اس سے شروع کیا، جتنی مقدار
مقدار تھی، جتنا وہ بھرا نظر آ رہا تھا، جتنا وہ مضبوط اور گھٹ نظر اس سے زیادہ مضبوط اب نظر آ رہا تھا، اس سے زیادہ وہ پانی اس میں بھرا ہوا تھا۔ تو یہ سرکار کا اعجاز تھا، سرکار کا معجزہ تھا۔ ایک معجزے کا اس سفر میں ظہور ہوا، جس سفر کو آپ غالباً پڑھ چکے، یہ واقعہ لیلۃ التاریخ کا ہے۔ تو اس میں ہوا یہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے پانی بھی بھر لیا اور پانی لے لیا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کا مشکیزہ ویسے ہی پانی سے بھرا بھرا تھا۔ اس کے بعد سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم نے ان کا پانی لے لیا، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا پانی ذرا بھی کم نہیں ہوا، لیکن بہرحال تم نے ان سے کچھ لیا ہے، تو اجماع لہا، ان کے لیے ان کی کچھ خدمت کر دو، ان کے لیے کچھ مال وغیرہ جمع کر دو۔ صحابہ نے جمع لہا من بین عجوۃ ودقیق وسویقۃ، ستو بھی، آٹا بھی اور کھجور کی بہترین قسم عجوہ بھی، یہ سب انہوں نے صحابہ نے جمع کیا۔ حتیٰ جمعوا لہا طعاما، کھانے پینے کی بھی مختلف چیزیں جمع کی۔ جعلوہ فی ثوب، ایک کپڑے میں اس کو باندھ دیا، اور وحملوہا علی بعیرہا، پھر اس کو سوار کرا دیا اس کے اونٹ پر، ووضعوا الثوب بین یدیہا، اور وہ گٹری جو بندھی گئی تھی صحابہ کے چیزوں سے، وہ سب اس کے سامنے انہوں نے رکھ دیا۔ فقال لہا، پھر سرکار نے اس عورت سے کہا، تمہیں تعلمین ما رزقنا من مائک شیئا ما نقصنا من مائک شیئا، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، جتنا پانی تھا، جتنی مقدار تھی، اس سے مقدار بڑھ گئی، زیادہ ہو گیا پانی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَسْقَانَا، اللہ نے ہمیں تمہارے واسطے سے پانی پلایا۔ فَأَتَتْ أَهْلَهَا، اب وہ سوار ہو کر کے اپنے گھر کو پہنچی۔ وَقَدِ احْتُبِسَتْ عَنْهُمْ، اور اس کو روک لیا گیا تھا ان گھر والوں سے، یعنی وہ دیر سے پہنچی، اس لیے کہ جتنی دیر میں وہ وہاں پہنچ سکتی تھی اتنی دیر وہ یہاں صحابہ کے ساتھ تھی، مجمع میں صحابہ کے۔ تو قالو، لوگوں نے، اس کے گھر والوں نے پوچھا، ما حبسک یا فلانا، کہ کیوں دیر ہو گئی بڑی جی تمہیں آنے میں؟ تو قالت، تو اس نے کہا بڈھی نے کہ العجب، بڑے تعجب کا قصہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ لقینی رجلانی، دو آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی، ذهبا بی الی ھذا الرجل، اور مجھے ایک آدمی کے پاس لے گئے وہ دونوں، الذی یقال له الصابی، جس کو ہم صابی کہتے ہیں، فقال کذا و کذا، انہوں نے ایسا ایسا کیا، فواللہ، قسم اللہ کی، کہ انہ لاسحر الناس من بین ھذہ وھذہ، کہ زمین و آسمان کے درمیان کا وہ سب سے بڑا جادوگر ہے، لاسحر الناس، بہت بڑا جادوگر ہے، من بین ھذہ وھذہ، وقالت باصبعیہ الوسطی والسبابہ، وسطی اور سبابہ کے ذریعے سے اس نے اشارہ بھی کیا، ورفعتہما الی السماء، آسمانوں کی طرف انگلیاں اٹھائیں، یعنی السماء والارض، کہ بین ھذہ وھذہ کا مطلب زمین و آسمان کے درمیان، یعنی پوری دنیا میں وہ سب سے بڑا جادوگر ہے، یا یہ کہ اگر جادوگر نہیں ہے تو انہ لرسول اللہ حقا، اللہ کا حق برحق رسول ہے، پیغمبر ہے۔ فکان المسلمون، تو اب اس کے بعد کا قصہ یہ کہ اس کے بعد جب بھی مسلمان یغیرون علی من حولها من المشرکین، اگر اس عورت کے علاقے کے آس پاس میں مسلمان شب خون مارتے، رات میں حملہ کرتے، تو لا یصیبون السرم الذی ہی منها، تو اس علاقے پر ان محلات پر حملہ نہیں کرتے جن محلات میں وہ عورت، اس لیے کہ مسلمان اپنے محسن کو نہیں بھلاتے ہیں، احسان یاد رکھتے ہیں کہ اس نے اس موقع پر ہمیں پانی کا انتظام کرایا جب پانی نہیں تھا۔ ولا یصیبون السرم الذی ہی منها، فقالت یوما، اب اس عورت کو بھی احساس ہوا کہ مسلمان آس پاس کے علاقے میں تو حملہ کرتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، لوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں نہیں آتے، تو اس نے اپنی بستی والوں سے یا اپنے لوگوں سے کہا کہ ما ہورا ان ہؤلاء القوم قد یدعونکم عمدا، کہ یہ لوگ ارادتاً اور قصداً ہم پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، فہل لکم فی الاسلام، اب تمہیں قبول کر لینا چاہیے اسلام، اس لیے کہ اس نے تو اسلام اسی وقت قبول کر لیا تھا جب سرکار کا اس نے معجزہ دیکھا، لیکن اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اگر ظاہر کرتی تو پوری قوم مل کر کے اس کو قتل کر دیتی، تو وہ موقع کے انتظار میں تھی کہ کسی موقع پر موقع دیکھ کر کے ان کو اسلام کی دعوت دوں گی،
تو اب جب مسلمان حملہ آور ہوتے آس پاس کے علاقے میں، اس کی بستی پر حملہ نہیں کرتے، محلے پر حملہ نہیں کرتے، تو اب اس نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ یہ نہیں سمجھو کہ وہ لوگ غفلت میں ہیں، تم تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ارادتاً تم پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا احسان مان رہے ہیں، وہ اس لیے ہمارے علاقے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، ورنہ تو وہ ضرور ہم پر بھی کیا کر دیتے۔ تو اتنے اچھے لوگوں کے مذہب کو قبول تم کو کر لینا چاہیے۔ چنانچہ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، تو انہوں نے اس عورت کی بات کو مان لیا اور پورا علاقہ، پورا محلہ بستی مسلمان ہو گئے۔ قال ابو عبداللہ صبا، اس میں آیا صابی کا لفظ، اس کی تحقیق کرتے ہیں امام بخاری، صبا کا ترجمہ ہے خرج من دین الی غیرہ، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لینا۔ قال ابو العالیہ الصابئین، اسے کہتے ہیں فرقۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں ایک جماعت، یقرؤون الزبور، جو زبور کی تلاوت کرتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہی ہیں، ان کو کیا کہا گیا؟ صابی کہا گیا۔ لیکن لغت میں صابی کا ترجمہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا، چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہمارا مذہب آبائی صحیح ہے، محمد نے ایک نیا دین شروع کیا، اس لیے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ اور اس صابی کی مناسبت سے امام بخاری کو وہ قرآن کی ایک آیت یاد آئی کہ قرآن میں آیا ہے اسبو الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، سورہ یوسف کی آیت ہے، تو وہاں اسبو الیہن، تو کیا ترجمہ ہوا؟ اسبو کا ترجمہ ہے امین، مائل ہونا، جھک جانا، اگر تمہاری توفیق اور مدد نہ ہوتی تو اسبو الیہن، میں ان کی طرف کیا ہو جاتا؟ مائل ہو جاتا، ان کی بات کو قبول کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ناواقفیوں میں سے میں ہو جاتا۔ تو امام بخاری کو وہ آیت قرآن کی اسبو والی آئی صابی کے لفظ سے، تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اسبو امین، اسبو الیہن میں اسبو کا ترجمہ امین کا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ مائل ہو جاؤں۔